الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. اس کے راوی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی اور درجے کے اعتبار سے بھی امت میں دوسرا درجہ اور مقام ہے ان کا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کننا نقول والرسول صلی اللہ علیہ وسلم حی افضل هذه الامه بعد نبی ابو بکر ثم عمر، کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ہم کہا کرتے تھے کہ اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں اور ان کے بعد عمر. یعنی یہ ان کا جو جملہ ہے اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس پر صحابہ کا اجماع تھا اور یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے کی جاتی تھی. یعنی آپ کی بھی تائید اس کو حاصل، وہ اس کو ایک مرفوع کا درجہ حاصل ہے کہ اللہ کے نبی یہ بات سنتے تھے اور آپ نے اس کی تردید نہیں فرمائی. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے عمر کے دل اور عمر کی زبان پہ حق لکھ دیا. ما سلک عمر فجا الا وسلک الشیطان فجا غیر فج عمر، جس گلی سے عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آدھی دنیا کے فاتح. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ان کی سیرت علماء نے ذکر کی تو ان کے مناقب میں سر فہرست یہ بات نقل کی ابوبکر صدیق کے فضائل میں کہ انہوں نے عمر بن خطاب جیسے شخصیت کا خلافت کے لیے انتخاب کیا. جناب عمر امیر المومنین بنے اور یہ انتخاب ابوبکر صدیق کا تھا، ان کا چناؤ تھا. یہ بات ان کے محاسن میں بڑا زرعی دور، عدل سے بھرپور، جہاد سے اور فتوحات سے اور اللہ کے دین کی اقامت سے بھرپور یہ دور تھا. فرضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ یہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا. اور صحیح بخاری میں یہ حدیث یعنی پہلے نمبر پر ہے. یعنی اس حدیث سے صحیح بخاری کا آغاز ہوا. اس میں یہ زائد الفاظ ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث ممبر پر ارشاد فرمائی تھی، مسجد نبوی کے ممبر پر. یعنی سامعین سے مسجد بھری ہوئی تھی، صحابہ تابعین، اور سب نے یہ حدیث سنی. تو گویا اتنے بڑے جمع غفیر کے سامنے یہ حدیث انہوں نے روایت کی تھی. تو اس طرح جو اوپر کا جو طبقہ ہے اس میں اس حدیث کو تواتر کا درجہ حاصل. اتنے بڑے جمع غفیر کے سامنے یہ حدیث انہوں نے روایت کی، تو جو اوپر کا طبقہ ہے اس میں تواتر کا درجہ اس کو حاصل. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے اعمال ان کا دار و مدار نیت پر ہے. یعنی اعمال کی صحت اور اعمال کی قبولیت اور اعمال کا وزن نیت کے ساتھ. اب آپ اندازہ کریں کتنا بڑا یہ جامع فرمان آپ کا، کتنا جامع. یعنی تمام اعمال، وہ ایمان ہو، عقیدہ ہو، فرائض ہو، نوافل ہوں، وہ امور تجارت ہوں، نکاح ہو، طلاق کے معاملات ہوں، جتنے بھی اعمال ہیں سب کا مدار اور محور بندے کی نیت. اس کے بغیر عمل نہ درست ہے نہ عند اللہ مقبول ہے. اس لیے محدثین کا قول ہے کہ یہ حدیث تو ہر فقہی باب کی بنیاد ہے. نماز کی بنیاد، روزے کی بنیاد، حج و زکوٰۃ کی بنیاد. اور بعض علماء کا قول ہے کہ دو حدیثیں ایسی ہیں اگر کسی شخص نے ان کو حاصل کر لیا اور ان پر قائم ہو گیا تو یہ دونوں حدیثیں
پورے دین کا مدار ہے. ایک ہے دین کا ظاہر اور ایک ہے دین کا باطن. یہ حدیث دین کے باطن کی برہان ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے جو دین کے ظاہر کی برہان ہے، وہ بھی آگے آ رہی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو وہ عمل مردود ہے. جس عمل کو ہماری تصدیق حاصل نہ ہو وہ عمل مردود ہے. یہ حدیث دین کے ظاہر کی اساس اور برہان ہے. اور یہ حدیث جو ہے حدیث نیت، انما الاعمال بالنیات، یہ دین کے باطن کی برہان. جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کی صحت اور قبولیت جو ہے وہ نیت پر ہے. اگر عمل نیت سے خالی ہے تو قابل قبول نہیں، اور اگر نیت تو ہے مگر فاسد نیت ہے، منفی نیت ہے، جیسے ریاکاری، دکھاوا اور شہرت کی بھوک اور نمود و نمائش، تو اس قسم کی نیت اگر موجود ہے اور کار فرما ہے تو وہ نیکی اور عمل قبول نہیں ہوگا، قطعاً قابل قبول نہیں. حدیث سے واضح ہوگا کہ ہر نیکی کی دو نیتیں کرنی. ایک یہ کہ یہ عمل اللہ کے لیے، نیت کا اخلاص. دوسرا اس کا اجر بھی اللہ سے لینا، اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ سے لینا. آگے ہم اس کی دلیل پیش کریں گے. تو یہ اس حدیث کی اہمیت ہے، یعنی کتنی جامع حدیث ہے جو تمام دین کے ابواب اور مسائل کا محور ہے. اس حدیث کو تحصیل کا درجہ حاصل، ایک ایسا اصل جو پورے دین پر منطبق ہوتا ہے، پورے دین پر. لہذا یاد رکھو، آپ کا کوئی بھی عمل اس وقت تک ناقابل قبول ہے جب تک نیت کی اساس حاصل نہ ہو. نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اللہ کے لیے اور اللہ سے ثواب لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے. تو یہ حدیث جو ہے ہماری انتہائی اہم ضرورت ہے جو ہماری کامیابی پر منتج ہوگی. ورنہ یہ بات بالکل واضح اور صریح ہے کہ اگر عمل نیت سے خالی ہے یا نیت اگر ریاکاری پر قائم ہے تو وہ عمل برباد ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من صلی یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک، من تصدق یرائی فقط اشرک. دکھاوے کی نماز شرک ہے، دکھاوے کا صدقہ شرک ہے، دکھاوے کا روزہ شرک ہے. تو اس حدیث نے مزید اس مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کر دی کہ اخلاص ہی ہماری ضرورت. ریاکاری نہ صرف یہ کہ عمل کو برباد کر دیتی ہے بلکہ اس کو شرک قرار دیا گیا. کل بتایا تھا کہ شرک اصغر ہے، لیکن شرک اصغر اگر بالتوالی کریں گے تو اس سے شرک اکبر کے راستے کھلتے ہیں اور بندہ بالکل برباد ہو جاتا ہے. اس لیے اخلاص نیت یہ ہماری ضرورت ہے ہر عمل کے لیے، ہر فعل کے لیے. کوئی فعل اخلاص سے خالی نہ ہو، اور اخلاص سے خالی ہوگا تو وہ اجر تو کیا بربادی کا باعث ہو سکتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث اس کی دلیل ہے جس میں 3 افراد کا ذکر ہے جن پر سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. اللہ اکبر. سب سے پہلے، حالانکہ دنیا میں بڑے بڑے پاپی انسان گزرے، لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک عالم دین ہے، ایک شہید ہے اور ایک سخی. سب سے پہلے
جہنم کی آگ ان پر بھڑکائی جائے گی۔ تینوں پیش ہوں گے، طویل حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، اور تینوں اپنا عمل پیش کریں۔ عالم اور قاری اور حافظ کہے گا کہ تعلمت القرآن وعلمتہ، میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، یہ میری پوری زندگی کا عمل ہے۔ فرشتے کذبتا کہیں کہ جھوٹ بول رہے، تو نے قرآن پڑھا ہوتا، پڑھایا ہوتا، تو یہ تو بڑا اونچا عمل ہے، اس لسٹ میں آپ کا نام ہوتا، آپ کا نام تو نہیں اس میں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، سچ کہہ رہے، پڑھا پڑھایا ضرور، لیکن کس لیے؟ میری رضا کے لیے نہیں، لیقال قارئ، شہرت کے لیے کہ دنیا میں میرا ٹنکا بجے، دھوم بج جائے، لوگ قاری صاحب، حافظ صاحب، علامہ صاحب کہیں۔ فقد قیل، یہ سب کچھ کہا جا چکا۔ اسحبوا بہ الی النار، اس کو ٹانگوں سے پکڑ لو اور چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ پھر سخی پیش ہوگا، وہ بھی اپنی سخاوت پیش کرے گا، یہ نیکی، انفقت فی سبیلک، تیری راہ میں مال خرچ کیا۔ فرشتے کذبتا کہیں گے کہ سخی کا تو بڑا اونچا مقام ہے، تمہارا نام کیوں نہیں اس لسٹ میں؟ اللہ فرمائے گا نہیں، اس نے واقعی سخاوت کی، بہت خرچ کیا، لیکن کیوں؟ لیقال جواد، تاکہ اس کو جواد کہا جائے، سخی کہا جائے۔ اور کہا گیا، لوگوں نے تعریفیں بہت کی اس کی، جو اس نے نیت کی دنیا میں حاضر ہو چکی اسے، اب اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اس طرح شہید، قاتلت فی سبیلک حتی قتلت، تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ فرشتے کذب تھا، جھوٹ۔ اللہ فرمائے گا نہیں، اس نے واقعی جہاد کیا، لیکن کیوں کیا؟ ہماری رضا کے لیے نہیں، بلکہ لیقال شجاع، تاکہ اس کی بہادری کا چرچا ہو، شجاعت کی دھوم بج جائے اور لوگ قصیدے گائیں، گیت گائیں، تو اس کا انجام بھی جہنم۔ تو ان نصوص سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ اخلاص جو ہے یہ دین کی سب سے بڑی اساس ہے۔ آپ کا کلمہ پڑھنا، ایمان لانا، اسلام میں داخل ہونا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، سب کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص، سب کی بنیاد اخلاص۔ اس کے بغیر کوئی نیکی، کوئی عمل عند اللہ قابل قبول نہیں۔ تو فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک تمام اعمال نیت کے ساتھ۔ یہ انما، یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے۔ حصر، حصر کا معنی کلام کو بند کر دینا، ایک ہی نقطے میں، ایک ہی نقطے میں کلام کو سمیٹ دینا۔ یہاں کلام کو سمیٹا گیا ہے کہ عمل اخلاص کے ساتھ، عمل کی قبولیت اخلاص کے ساتھ۔ انما الاعمال، الف لام الگ ہے، اعمال الگ ہے۔ یہ الف لام استغراقی کہلاتا ہے۔ استغراقی کا معنی تمام، معنی کوئی عمل اس قاعدے سے باہر نہیں، کوئی عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، الاستغراقی تمام، اور اعمال خود جمع ہے، عمل کی جمع، جمع میں عموم ہوتا ہے۔ یہ بڑی تاکید سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمام اعمال، تمام نیکیاں بالنیات، نیتوں کے ساتھ۔ نیت کے بغیر کوئی عمل عند اللہ قابل قبول نہیں۔ نیت کیا ہے؟ النیت فعل القلب، نیت دل کے فعل کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کی تشہیر نہیں ہوتی، بلکہ نیت دل کا فعل ہے، اور یہ دل کا فعل یہ آپ کے ایمان کے قابل تعریف ہونے کی علامت، دل کا فعل۔ کچھ لوگ نیت بلند آواز سے کرتے، جیسے نماز کی نیت، 4 رکعت نماز اور فلاں اور فلاں، یہ نہ تو ثابت ہے اور نہ ایسا کرنا کسی فضیلت کا باعث ہے۔ فضیلت دل کے اندر نیت کرنا۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت جس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، جس کے لیے روزے رکھ رہا ہوں، وہ میرے دل کے احوال کو جانتا ہے اور دل کی نیت کو جانتا ہے۔ یہ تو آپ کے قوی ایمان کی علامت ہے
کچھ لوگ اس دل کی نیت کو کافی نہیں سمجھتے، بلند آواز سے نیت کا اظہار کرتے، نطقاً تلفظاً نیت ادا کرتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، یہ عمل اللہ کے لیے ہے، اس نیت کو دل میں رکھیں، اس عقیدے کے صدق اللہ رب العزت دل کے احوال سے آگاہ اور واقف ہے، اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ یہ تو دل میں نیت رکھنا آپ کے قوی ایمان کی نشاندہی۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی نیت الفاظ میں ہو۔ آپ جو احرام باندھتے حج عمرے کا، لبیک عمرۃ لبیک حج، یہ نیت نہیں ہے، نیت تو دل کا فعل ہے۔ یہ حج کے شعیرے کا اظہار ہے، اللہ کے شاعر میں سے ہے، اس کا اظہار آپ کر رہے ہیں، ورنہ نیت تو اور ہوتی۔ بعض وقت حج اپنا کر رہے ہیں، بعض وقت کسی اور کا کر رہے ہیں، پھر کامل نیت کچھ اور ہوتی کہ میری طرف سے ہے، یہ فلاں کی طرف سے ہے۔ یہ حج اللہ کے شاعر میں سے ہے، اور بلند آواز سے یہ الفاظ کہنا، یہ حج کے اس شعیرے کا اظہار اور اعلان ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، افضل الحج السج والعج، کہ بہترین حج دو چیزوں کا نام، ایک بلند آواز، جیسے نیت جو آپ نے کی ہے اس کا نطق آپ کر رہے ہیں اور اس شعیرے کا اظہار کر رہے ہیں بلند آواز سے، تلبیہ بلند آواز سے، اور دوسرا اچھی قربانی۔ ان دو چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل حج قرار دی۔ تو یہ الفاظ نیت نہیں ہے، بلکہ جو حج ایک شاعر میں سے ہے، اس کا اظہار اور اعلان ہے۔ قربانی کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یہ نیت نہیں ہے، قربانی بھی شاعر میں سے ہے، اس کا اعلان، اس کا اظہار، اس کی تشہیر۔ تو نیت فعل قلب ہے، نیت ایک ایسا عمل جس کا زبان سے کوئی تعلق نہیں، یہ فعل قلب ہے۔ اور اس میں فضیلت یہ ہے کہ بندہ دل میں نیت کر رہا ہے، اس کا یہ عقیدہ گویا بن چکا ہے کہ اللہ رب العزت دل کے احوال سے باخبر، دل کے احوال کو جانتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ مزید تفصیل آگے، یعنی پہلا جملہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، یہ نیت کا قاعدہ کہ سارے اعمال نیت کے ساتھ ہیں۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے کہ ہر عمل میں آپ کو کیا ملے گا، ہر عمل سے کچھ مطلوب ہے آپ کا، آپ کو کیا ملے گا؟ ما نوا، جو نیت کرو گے۔ نیت اگر واقعی اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہوگا۔ جنت کی طلب ہے، جنت ملے گی۔ گناہوں کی بخشش ہے، گناہ بخشے جائیں گے۔ اور اگر نیت دنیا داری ہے، دنیا کی واہ واہ، دنیا کی تعریفیں، دنیا کا مال، دنیا کے عہدے، تو اللہ دے یا نہ دے اس کی مرضی۔ اگر دنیا کی شہرت مطلوب ہے تو حاصل ہو یا نہ ہو، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن وہ نیت جو اللہ کے لیے ہے، اس کا ثمرہ اللہ دے گا۔ تو اس سے دونوں جملوں کا فرق واضح ہو جانا چاہیے کہ پہلا جملہ جو ہے وہ نیت کے تعلق سے ہے کہ نیت ہر عمل کے لیے شرط ہے، فرض ہے۔ دوسرا جملہ نیت کے اجر یا سزا کے تعلق سے، نیت اگر مثبت ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا اجر ملے گا، اور نیت اگر منفی ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے بلکہ دنیا داری اور ریاکاری اور دنیا کی واہ واہ، تو پھر وہ بندہ سزا کا مستحق ہے۔ دنیا اللہ دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے، لیکن سزا ضرور ملے گی۔ جیسے حدیث آپ نے سن لی کہ وہ شہید اور وہ حافظ اور قاری اور سخی، تینوں کا عمل برباد، اور تینوں جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے کیا ہے؟ جو وہ نیت کرے گا۔ اللہ کی رضا ہے تو اللہ ضرور راضی ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں
کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا اور تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور پھر تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. ان اعمال میں ترتیب کیا ہے؟ پہلے دل پھر عمل. دل میں اخلاص ہے تو بات آگے چلے گی، اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل وہیں دھڑام گر جائے گا، کوئی اس کا فائدہ نہیں، سب بیکار. اس لیے دوستو عمل کے تعلق سے جو عمل کی فقہ ہے، نیت کی فقہ، اسے ضرور سمجھو. ہمارا جو زیادہ زور ہوتا ہے وہ عمل کی فقہ پر ہوتا ہے. نماز کیسے پڑھیں، کھڑے کیسے ہوں، ہاتھ کیسے باندھیں، سجدہ کیسے کریں، رکوع کیسے کریں، ٹھیک ہے یہ، لیکن اس سب سے قبل جو نیت کی فقہ ہے وہ ضروری، وہ پہلی بنیاد ہے. تو انما الاعمال بالنیات، اللہ رب العزت تمہاری نیت کو دیکھتا ہے پھر تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. تو نیت کی اصلاح، نیت کی درستگی. امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ نیت کی حفاظت کس طرح کی جائے، بلکہ اس سے قبل سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، فرماتا ہے کہ میں نے ایک دن تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کہ مشکل کام کون سا ہے، کون سا عمل مشکل ہے. تو میرے سامنے بہت سے عمل آئے، کبھی جہاد، کبھی حج، کبھی صدقہ، کبھی زکوٰۃ، کبھی نماز، وضو، لیکن دل سے آواز آتی کہ سب آسان ہے. لیکن ایک عمل میرے سامنے آیا، وہاں میں ٹھہر گیا کہ یہ عمل واقعی سب سے مشکل، اور وہ ہے نیت کی حفاظت. یہ سب سے مشکل عمل. تو امام احمد سے پوچھا گیا کہ نیت کی حفاظت کیسے؟ فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو تو نیت کو ٹٹولو کہ یہ کام کیوں کرنے جا رہا ہوں، حج کرنے کیوں جا رہا ہوں، نماز پڑھنے کیوں جا رہا ہوں، جمعہ پڑھنے کیوں جا رہا ہوں، یہ درس کی مجلس کیوں جا رہا ہوں. اپنی نیت کو ٹٹولو. اگر یہاں اللہ کی رضا ہے تو پھر یہ بابرکت نیت، سفر کو جاری رکھو، قائم رکھو. اور اگر یہاں کسی شخصیت کا نام آ رہا ہے کہ فلاں سے مجھے انعام ملے گا اور فلاں سے مجھے شاباش ملے گی اور میری تعریف ہوگی اور فلاں، تو پھر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اس نفس سے لڑو. پھر نبی علیہ السلام کی حدیث المجاہد من جاہد نفسہ، کہ حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. اب شیطان جو وسوسے پیدا کر رہا ہے اور نیت کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو شیطان کا مقابلہ کرو، ان عوارض سے دل کو پاک صاف کرو اور یہاں اخلاص قائم کرو، پھر عمل شروع کرو اور اس کو جاری رکھو. یہ کتاب و سنت سے اور اقوال سلف سے ہم نے نیت کی اہمیت کو واضح کیا، اور یقیناً یہ بات شرعی حقائق سے واضح اور معلوم ہے کہ جو عمل نیت کے ساتھ ہے وہ عند اللہ قابل قبول بھی ہے اور بہت زیادہ اجر کا باعث اور مستحق ہے. بنیادی بات مکمل ہو جائے، آگے ایک حدیث آ رہی، وہاں مزید بات ہوگی، لیکن دوسری جو شرط ہے قبول عمل کی وہ ہے نبی علیہ السلام کی سنت کی مطابقت. جس عمل میں یہ دو جوہر پیدا ہو جائیں، حفظ نیت اور سنت کی مطابقت، وہ عمل بہت اونچا ہے، بہت ہی بابرکت اور بہت زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہے. اور جو عمل ان دونوں سے خالی ہو، یہ ایک موجود ہو دوسرا مفقود ہو، تو وہ برباد ہے. اخلاص تو ہے، سنت کی اتباع نہیں ہے، یہ سنت کی اتباع تو ہے، اخلاص نہیں ہے، تو عمل بالکل برباد. نبی علیہ السلام آگے ایک مثال دے کر بات کو واضح کیا، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله
فہجرۃ الی اللہ ورسولہ، جو شخص ہجرت کرے، کتنی بڑی مثال ہے، ہجرت کرے اور اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف ہجرت کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے لیے اخلاص، اللہ سے اجر لینے کے لیے۔ اور رسول کی طرف ہجرت کا معنی کیا ہے؟ رسول کی طرف ہجرت کا معنی یہ کہ رسول اللہ سے جا کر ملیں، ان سے محبت، ان سے سنت اور دین سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ تو یہ رسول اللہ کی طرف ہجرت ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی میں ہو گئی، اور آپ کے انتقال کے بعد ہجرت صرف اللہ کی طرف ہے، صرف اللہ کی طرف۔ رسول اللہ کی ذات نہیں بلکہ رسول اللہ کا دین لے سکتے ہیں کہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور وہاں اللہ کے نبی کے دین کو سیکھیں گے، علماء سے حاصل کریں گے، پڑھیں گے، دین کا نام لے سکتے ہیں۔ جیسے اللہ پاک کا فرمان ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو رسول کی طرف لوٹانے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ رسول کی طرف رجوع کرو، ان سے جا کر ملو اور مسئلہ ان سے حل کرواؤ۔ کب تک؟ جب تک آپ زندہ ہیں، اور آپ کے انتقال کے بعد رسول کی طرف لوٹانے کا معنی کیا ہوگا؟ آپ کی احادیث، آپ کی سنتیں اور آپ کے فرامین۔ اسی طرح ہجرت رسول کی طرف آپ کی زندگی میں آپ کی ذات مراد ہے، تاکہ آپ سے ملے، آپ سے محبت کریں، آپ سے دین سیکھیں۔ یہ سارے شرعی مطلوب ہیں، اور آپ کے انتقال کے بعد ہجرت صرف اللہ کی طرف ہے۔ رسول کا دین مراد لے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا دین سیکھیں گے، حاصل کریں گے، علماء سے پڑھیں گے۔ فرمایا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اللہ اس کو قبول کرے گا، اس کا اجر دے گا۔ اب ہجرت کتنا بابرکت عمل ہے۔ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت یہ ہے کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف آنا، کفر کے گھر کو چھوڑ دینا، جہاں آپ اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتے اور دین کے شاعر کا اظہار نہیں کر سکتے، تو پھر ہجرت کرنا فرض ہے۔ جہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اور جہاں آپ روزے نہیں رکھ سکتے، تو ہجرت کرنا فرض ہو جائے گا۔ وہ دارالکفر ہے، اسے چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف آنا۔ یا ایک جگہ ہے جہاں یعنی حرب ہے، دارالفتن، یہ دارالحرب ہے، فتنے ہیں، فسادات ہیں، لڑائیاں ہیں، جہاں امن موجود نہیں ہے کہ آپ امن سے اللہ کی عبادت کر سکیں، تو ایسے علاقے کو چھوڑ کر دارالامن کی طرف آنا کہ جہاں امن موجود ہو اور آپ کا دین پر چلنا ممکن ہو۔ یہ سارے ہجرت کے معنی۔ جہاں شاعر دین کا اظہار اور عمل ممکن نہ ہو، اس علاقے کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف آنا، دارالامن کی طرف آنا فرض ہے۔ یہ ہجرت، یہ عمل اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو بڑا اس کا اجر ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ ختم ہو جاتے، کبیرہ ہوں، صغیرہ ہوں، کسی بھی نوعیت کے ہوں، ہجرت کر لینے سے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، یہ ہجرت کا عمل۔ لیکن اگر یہ عمل اخلاص پر قائم ہے تو یہ اجر ملے گا، ورنہ دوسری صورت کیا ہے؟ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، جس کی ہجرت دنیا کی طرف یصیبھا، اس کو حاصل ہو جائے، اب امرأۃ، یہ جس کی ہجرت عورت کے لیے ہو، کسی عورت سے نکاح کے لیے، ینکحھا، کہ وہ عورت فلاں مقام پر ہے، وہاں جا کر اس سے نکاح کر سکوں گا، چنانچہ اس علاقے کی طرف جا رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں اللہ کی طرف ہجرت کی نیت سے، اور وہ جا رہا ہے اس عورت سے نکاح کرنے کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی طرف سمجھی جائے گی جس طرف اس نے کی۔ اس کا مقصود کیا ہے؟ دنیا، کہ فلاں علاقے میں بھی چلتا ہوں، اچھے کاروباری مواقع ہیں، لوگ جا رہے ہیں،
وہاں لوگوں کو گھروں کی ضرورت ہوگی، اچھا موقع ہے بزنس کا، یا فلاں علاقے میں کوئی عورت ہے خوبصورت، اس سے نکاح کر لوں جا کے۔ حالانکہ عمل ایک ہے، جن کا مقصد اللہ اور اس کے رسول ہے وہ بھی ہجرت کر رہے ہیں، اپنے وطن کو چھوڑ رہے ہیں، اس علاقے کی طرف جا رہے ہیں، اور جن کا مقصود دنیا داری ہے وہ بھی اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، اس علاقے کی طرف جا رہے ہیں۔ عمل ایک ہے، عمل کی کیفیت ایک ہے، چلنا ایک ہے، فرق جو ہے وہ نیت کا ہے۔ اس سے آپ نیت کی اہمیت جانیں۔ صرف دل کا جو فعل ہے نیت، اس فرق کی بنا پر یہ دو مقصد سامنے آ گئے کہ ایک جو ہے وہ نکلا اور سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ نے قبول کر لیا، اس کا یہ عمل اس کے لیے باعث برکت ہے۔ دوسرا بھی نکلا لیکن اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مقصد جو تھا دنیا کا حصول، وہ اللہ کی مرضی، دنیا دے یا نہ دے۔ تو یہ انسان کی نیت کتنی اہمیت کی حامل، لہذا تمام اعمال کا محور اور مدار نیت ہے، اور یہ فعل قلب ہے۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے انجام دے، یہ ایک شرط اور فرض ہے، ورنہ کل قیامت کا دن ہوگا، بہت سے لوگ نیکیاں لے کر کھڑے ہوں گے، ان کا حساب و کتاب نہیں ہو رہا، اچانک اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، ایھا المراؤون، اے ریاکارو، اے ریاکارو، اذهبوا الی من رأیتموہ، جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیکیاں انجام دی تھی ان کے پاس چلے جاؤ، کچھ ملتا ہے تو لے لو، میرے پاس کوئی جزا نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، یہ لوگ خوش ہوں گے ہمارے پاس ڈھیروں نیکیاں، مگر خالق کائنات کی طرف سے اچانک ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا، ان کی خوشیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ تو نیت اور نیت کا فہم، نیت کی حفاظت اور نیت کی فقہ کو معلوم کرنا، اور ہر عمل میں نیت کو برقرار رکھنا، یہ ہماری ضرورت ہے کامیابی کے لیے۔ رواہ امام المحدثین، یہ امام الف کے ساتھ آخر میں امام، یہ تسنیہ، اصل امامان اضافت کی بنا پر نون گر گیا۔ محدثین کے دو اماموں نے اس کو روایت کیا ہے، ایک امام ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ، دوسرے امام ابو الحسین مسلم بن حجاج امام مسلم رحمہ اللہ۔ مانا یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، ایسی حدیث کو متفق علیہ کہا جاتا ہے، جس کا معنی اس حدیث کی روایت میں بخاری مسلم نے اتفاق کیا۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم یہ دو وہ کتابیں ہیں جن کی صحت پر پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے۔ تو وہ حدیث جو بخاری مسلم میں ہو اسے یہ قبول حاصل ہے کہ اس کو متفق علیہ کا درجہ، اس پر پوری دنیا کا علماء کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔